السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ آج میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں اس جگہ جا رہی تھی جہاں جانے کے بارے میں نے سوچا تو بے شک تھا، لیکن کبھی بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پائی تھی۔ اور آج میرے قدم اس طرف بڑھ رہے تھے، قدم قدم پر مجھے احساس ہوتا کہ کہیں کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی، میں ابھی سے ہی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میرے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی بھی تھی، اسے میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا اور اب میں اس کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اس کمرے کے اندر جانا تھا، لیکن مجھے ابھی سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی کو تالے میں ڈالا اور چابی گھمائی۔ ایک نظر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا، اور جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی میری آنکھیں چھندیاں گئیں، لائٹ کی روشنی سے نہیں بلکہ سامنے کا منظر دیکھ کر۔ وہاں کچھ ایسا موجود تھا جسے دیکھ کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ میرا نام مہتاب ہے، اور یہ نام اسی لیے مجھے دیا گیا کیونکہ میں بے حد حسین تھی اور میری آنکھیں سبز تھی۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہم ہماری خاندانی حویلی میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب علاقے کے سب سے بااثر، نیک اور امیر انسان تھے۔ علاقے میں میرے والد صاحب کی بہت عزت تھی۔ لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اور وہ جرگوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ وہ بہت دیندار اور نیک انسان مانے جاتے تھے۔ میرے 5 بھائیوں کو میرے والد صاحب نے ملک سے باہر بھیج دیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر جاتے تھے، جبکہ لڑکیوں کی تعلیم گھر میں ہی کروائی جاتی تھی۔ مجھے میرے والد صاحب نے بہت لاڈ سے رکھا ہوا تھا، لیکن ان کے لاڈ کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ بہت سخت مزاج انسان تھے، لیکن یہی کافی تھا کہ انہوں نے آج تک مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور وہ بھی اس بات پر کیونکہ میں نے ایک ایسی جگہ جانے کی کوشش کی تھی کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ تھی تیسری منزل، جہاں پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ مجھے بچپن سے ہی اس کمرے میں جانے کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کو جس کام سے منع کیا جائے اس کام کو کرنے کے لیے اور بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ جب آخری بار میں نے اس کمرے میں جانے کی کوشش کی تو میری عمر 12 سال تھی، اور میرے والد صاحب نے اسی بات پر مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اتنا زوردار تھا کہ میں اسے آج تک نہیں بھولی تھی۔ اب میں 17 سال کی تھی، اور اب بھی میرے اندر یہ تجسس زندہ تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کمرے میں جانے سے روکا گیا تھا، یہ بات تو تھی کہ اس کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ اکثر اس کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، وہاں پر روشنی نظر آتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ روشنی دن کے وقت بند کر دی جاتی اور رات کو نظر آتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ساری حویلی میں سب نے کھانا کھا لیا، اور کچھ کھانا جو بچ گیا تھا وہ میں نے خود ملازمہ کے سر پر کھڑے ہو کر فریج میں رکھوایا تھا، مگر صبح کھانا فریج سے غائب تھا۔ ہمارے گھر میں اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جاتی تھی، کیونکہ اب اس گھر میں ہی ایک خاتون باقی تھی، اس لیے ان معاملات پر میری نظر ہوتی تھی۔ ایک دن تو میں نے کچھ بہت ہی عجیب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ابا اس تیسری منزل سے نیچے آ رہے تھے۔ اس منزل کی حالت تو تقریباً کھنڈر جیسی بن چکی تھی، کیونکہ نہ وہاں کوئی رہائش تھی اور نہ ہی وہاں کی صفائی کروائی جاتی تھی۔ پھر ابا اس منزل پر کیا کرنے گئے تھے؟ اسی بات کے زیر اثر آ کر اگلی رات میں نے ابا کی نگرانی کی۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ تیسری منزل پر جاتے ہیں یا نہیں، پر 2-3 دن وہ وہاں نہیں گئے، اور پھر ایک دن میں نے ان کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کمرے کی چابی میرے ابا کے پاس تھی۔ انہوں نے بہت احتیاط سے دروازہ کھولا۔ میں اس دن بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن وہاں موجود تھی۔ دروازہ کھولا تو اس کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ میرے ابا نے کمرے میں لائٹ آن نہیں کی، پہلے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد لائٹ آن کی، جس سے میں یہ دیکھ نہیں پائی کہ اندر کون ہے۔ ابا اس کمرے میں 4 گھنٹے تک رہے تھے، اور 4 گھنٹے بعد جب صبح کی اذان ہونے کو تھی تو ابا اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور کمرے کو پھر سے تالا لگا دیا۔ اب تو میں سر سے لے کر پاؤں تک تجسس سے بھر گئی تھی۔ وہاں 4 گھنٹے تک ابا کا کیا کام تھا؟ بھلا کوئی ایک خالی کمرے میں 4 گھنٹے تک کیا کر سکتا ہے؟ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ جان کر ہی رہوں گی کہ اس کمرے میں کون ہے، لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اس کمرے کی چابی حاصل کرنی تھی، اور یہ کام بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے چابی چوری کرنے کا پلان نہیں بنایا، بلکہ اس کا نشان ایک صابن کے ٹکڑے پر لے لیا اور حویلی کی سب سے بھروسہ مند ملازمہ سے کہا کہ وہ یہ چابی بنوا کر لائے۔ 1 ہفتے تک چابی میرے ہاتھ میں آ چکی تھی، جو بالکل اس کی نقل تھی۔
जो चाबी अब्बा के पास थी। किस्मत से अब्बा रात के लिए कहीं गए हुए थे। मुझे बताकर गए थे कि रात को घर नहीं आएंगे, इसलिए मुझे ये आज रात ही करना था। मैं डरी हुई तो बहुत थी, पर मैंने इरादा कर लिया क्योंकि आज की रात का ही मेरे पास मौका था। रात का वक्त था। मैं नहीं जानती थी कि आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि मैं उस जगह जा रही थी जहाँ जाने के बारे में मैंने सोचा तो बेशक था, लेकिन कभी भी अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पाई थी। और आज मेरे कदम उस तरफ बढ़ रहे थे। कदम कदम पर मुझे एहसास होता कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। मैं अभी से ही पसीने से शराबूर हो रही थी कि आगे चलकर मेरे साथ जाने क्या होने वाला था। मेरे हाथ में उस कमरे की चाबी भी थी। उसे मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था और अब मैं उस कमरे के सामने खड़ी थी। मुझे उस कमरे के अंदर जाना था, लेकिन मुझे अभी से ही डर लग रहा था। मैंने कांपते हाथों से चाबी को ताले में डाला और चाबी घुमाई। एक नजर मैंने पीछे पलटकर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। इतना तो मैं जानती थी कि अगर आज मैं पकड़ी गई और अब्बा ने मुझे यहाँ देख लिया तो सिर्फ थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। शायद वो मुझे भी हवेली के किसी कमरे में बंद कर देंगे। मैंने दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की, मेरी आंखें छुंधिया गई। लाइट की रोशनी से नहीं, बल्कि सामने का मंजर देखकर। वहां कुछ ऐसा मौजूद था जिसे देखकर मेरी रूह लरस उठी थी। मेरी सोच उस तक कभी गई ही नहीं थी कि इस कमरे में क्या हो सकता था। उस कमरे में 5 औरतें कैद थी, जिसमें से एक औरत बहुत बूढ़ी लग रही थी और 4 औरतें तकरीबन मेरी उम्र के आसपास की थीं। वो 4 लड़कियां शायद मुझसे कुछ साल बड़ी या कुछ साल छोटी मालूम हो रही थी। उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनके कपड़े फटे पुराने और उनके सोने के लिए कमरे में सिर्फ एक चटाई आई थी, जिस पर तकिया भी नहीं रखे गए थे। कमरे को शायद वो खुद ही थोड़ा बहुत साफ कर लिया करती थी, लेकिन कभी भी उस कमरे को पानी से धोया नहीं गया था। इसकी वजह से वहां एक अजीब सी बू आ रही थी। वो औरतें औरतें कम, रूहें ज्यादा लग रही थी, क्योंकि उनकी हालत ही इस कदर अबतर थी। अभी मैं खड़ी हैरान होकर उनको देख ही रही थी कि उनमें जो बूढ़ी औरत थी वो आकर मेरे गले लग गई और मुझे पागलों की तरह खुद में समाने लगी। मैं उसकी हरकत से डर गई। चूंकि मैं उसकी हरकत की वजह नहीं जानती थी, मैं उसे खुद से दूर करने लगी और उसे धक्का देकर दूर किया। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? कौन हो तुम? सब जल्दी से बताओ मुझे। मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि वो सब कौन थी। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब ना दिया, बल्कि आपस में बातें करने लगी। एक लड़की ने उस बूढ़ी औरत को कहा कि माँ, आपको क्या हो गया है? माँ, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? तो वो बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, ये तो मेरी मेहताब है। मैं इसे क्यों नहीं पहचानूंगी? ये बात सुनकर मैं और वो 4 लड़कियां भी बहुत हैरानो परेशान लग रही थी। वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा रो रही थी। रोते रोते कहने लगी, मैं तेरी माँ हूँ मेहताब। पास आजा मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती थी कि वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ का नाम तो आलिया था, जिनकी तस्वीर भी मैंने देखी हुई थी, और 15 साल तक मैं उन्हीं के साथ रही थी। जब मैं 15 साल की थी तो आलिया बीबी यानी मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। ये औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। लड़कियां उस औरत को अपनी माँ कह रही थी और वो औरत मुझे अपनी बेटी कह रही थी। बात की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो औरत रोते हुए बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाती तो कभी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करती। मैं झुंझला गई और चिल्लाकर पूछा, तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो वो औरत मुझे बताने लगी कि वो कौन है। उसने कहा कि मेरा नाम इरफाना है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये चारों ही मेरी बेटियां हैं। तुम भी मेरी बेटी हो और वो 5 भाई जिनको तुम अपना भाई कहती हो, वो सब मेरी ही औलाद हैं। इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ हूँ। तुम्हारा बाप हशमत खान, जो आज इस इलाके का वाली वारिस बना फिरता है, इस शानदार हवेली का मालिक है। कभी उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी और ये दौलत कमाने के मुख्तलिफ तरीकों में रहता था। इसको एक पीर बाबा मिला जिसने इसको एक अमल बताया। उसने इसका हाथ देखा और कहा कि जब तक तुम्हारे घर में एक सब्ज आंखों वाली बेटी पैदा नहीं होगी, तुम गुर्बत में ही पड़े रहोगे। लेकिन जब वो बेटी तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो फिर तुम्हें दुनिया के सामने सिर्फ उसी को अपनी बेटी कहना पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने जब ये सब पता करवाया तो उस वक्त हमारे 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं, लेकिन उनकी आंखें सब्ज नहीं थी। उसके बाद हमारे घर में मजीद 2 बेटे और 2 बेटियां और आ गई, पर उसमें भी बेटियों की आंखें सब्ज नहीं निकली। फिर तुम इस दुनिया में आई
اور تمہارے اس دنیا میں آنے کے 1 ہفتے کے بعد ہی تمہارے باپ کا ایک دوست اپنا سب کچھ تمہارے باپ کے نام کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ اسی کی حویلی ہے اور اسی کا کاروبار ہے۔ اس شخص کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تم تمہارے باپ کی خوش قسمتی بن گئی اور اس نے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کو اپنی باقی بیٹیوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی ان 4 بیٹیوں کو کسی کے حوالے کر دوں یا سب انہی سے ان کو دور لے جاؤں اور صرف تم ہی میری بیٹی کہلاؤ۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں تو ماں ہوں نا، چونکہ میرے لیے تو میری ساری اولاد برابر تھی اور تمہارے باپ کے سر پر گویا بھوت سوار تھا۔ وہ یہ جان گیا تھا اور اس بات پر بازد ہو گیا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہی اسے دولت ملی ہے، اس لیے اب صرف تم ہی اس کی بیٹی ہو۔ مخالفت کرنے پر اس نے مجھے اور میری 4 بیٹیوں کو یہاں پر قید کر دیا اور ہم 17 سال سے یہاں پر قید ہیں۔ جس عالیہ بی بی کو تم اپنی ماں سمجھتی ہو وہ تمہاری ماں نہیں بلکہ تمہارے باپ کی ایک کزن تھی جس کے ساتھ تمہارے باپ کے غلط تعلقات تھے، لیکن اس بات کو بھی میں نے اس لیے برداشت کیا تھا کہ میں اس کے بچوں کی ماں تھی، لیکن پھر اس نے ہمیں یہاں قید کر دیا اور عالیہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے 17 سال سے نہ تو اپنے 5 بیٹوں کو دیکھا ہے اور نہ ہی تمہیں دیکھا ہے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ کچھ کرو، ہمیں یہاں سے نکالو۔ مجھے میری ماں کی باتوں پر یقین آ گیا، تبھی میرا باپ مجھے اس کمرے سے دور رکھتا تھا جبکہ خود یہاں آیا کرتا تھا۔ وہ 4 میری بہنیں تھیں۔ میری بہنیں اور ماں کی حالت بہت بری تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بھی اپنی ماں اور بہنوں کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں جاؤں گی اور پولیس کو کال کروں گی، پر جیسے ہی میں باہر کی طرف پلٹی ہم سب کی جیسے روح فنا ہو گئی۔ باہر میرے والد صاحب کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر آگے بڑھی کہ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی ہوں تو وہ مجھے کچھ نہ کہیں گے اور میری بات ضرور مانیں گے۔ ابا ابا، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ یہ میری ماں ہے اور یہ میری بہنیں ہیں، ان کو یہاں سے نکالیں اور باہر لے جائیں۔ یہ کتنی بری حالت میں ہیں، ان کا کیا قصور ہے ابا؟ ان پر یہ ظلم نہ کریں اور ان کو یہاں سے نکالیں۔ میں بول ہی رہی تھی کہ ابا کا زوردار تھپڑ مجھے زمین پر لے گیا جبکہ میری ماں نے مجھے گرنے سے بچایا۔ میرے باپ کو بہت غصہ آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم یہاں نہیں آ سکتی تو تم یہاں کیوں آئی؟ مجھے دھوکہ دیا، نکلی چابی بنوائی۔ تمہارے اندر اتنا دھوکہ اور بہادری کہاں سے آ گئی؟ تم بھی اسی قابل ہو کہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ یہیں پر رہو۔ مجھے اب تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ ساری زندگی مجھ سے لاڈ کرنے والے باپ نے آج مجھے بھی یہیں پھینک دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا دل اپنی 4 بیٹیوں کے لیے اتنا سخت ہو سکتا تھا تو پھر میرے لیے بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے تو صرف اسی لیے محبت کرتے تھے کہ شاید میری وجہ سے ان کو دولت ملی ہے۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اگر میں پولیس کو بھی کسی طرح بلا لیتی تو پولیس بھی ابا کی واقف کار تھی۔ پولیس والے تو ابا کو سلام ٹھوکا کرتے تھے اور خاندان میں ایسا کوئی نہیں تھا جو آ کر ابا سے ٹکر پاتا۔ ایک ہی کال کر سکتی تھی کیونکہ میرے فون کی بیٹری ختم ہونے والی تھی اور وہ ایک کال میں نے اپنے بڑے بھائی کو کی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ مجھ سے حساب کتاب میں غلطی ہو گئی کہ میرا بڑا بھائی تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا، اس لیے وہ بھی ابا کی طرح مجھ پر ہنس دیا اور کہنے لگا، چلو تم اپنی بہنوں کے پاس پہنچ گئی ہو، وہیں پر آرام کرو۔ ہماری آخری امید بھی ٹوٹ گئی اور ہم لوگ بری طرح رونے لگے۔ 2 ہفتے تک میں بھی وہیں قید رہی۔ میری حالت بھی بری ہو گئی کہ 2 ہفتے سے نہ تو میں نہائی تھی اور نہ ہی ڈھنگ کے بستر پر سوئی تھی، پر مجھے میری ماں کی گود مل گئی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں سے خوب ساری باتیں کی، وہ سب بہت اچھی تھیں اور اب ہمیں یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمیں لگا کہ وہ دستک ہے، لیکن وہ دستک نہیں تھی بلکہ کوئی دروازہ توڑ رہا تھا۔ ہم ڈر کر دیوار سے لگ گئے کہ جانے اب ہمارے سر پر اور کون سی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ وہ شخص دروازہ توڑ کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ جب میں نے میرے بھائی کو کال کی تو میرے چھوٹے بھائی نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اپنی ماں سے کبھی نہیں ملا تھا کیونکہ جب وہ بہت چھوٹا تھا تو میری ماں کو یہاں قید کر دیا گیا تھا۔ میرا یہ والا بھائی میرے دوسرے بھائیوں اور میرے باپ سے بہت مختلف تھا اور قدرے سمجھدار بھی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ شہر کی پولیس کو وہاں لے کر آیا تھا اور وہ بھی SHO کو۔ میرا بھائی مدعی بنا اور میرے باپ کے خلاف میری ماں اور بہنوں کو حبس بے جا میں رکھنے کا کیس کروایا اور ہمیں وہاں سے نکالا۔ میرے باپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور میرا بھائی ہم سب کو وہاں سے لے کر شہر آ گیا۔ اس نے میرے باپ کی دولت سے اتنا حصہ نکال لیا
कि उसने हमारे लिए घर लिया और एक छोटा-सा कारोबार भी शुरू कर दिया। मेरा बाप बहुत असर और रसूख वाला था, लेकिन फिर भी इस केस से निकलने के लिए उसे बहुत हाथ-पैर मारने पड़े और 7 साल हो गए, जबकि मेरा दूसरा भाई भी हमारे पास वापस आ गया और तीसरा भी। अब हम 3 भाई और 5 बहनें साथ रहती हैं। मेरी अम्मी दुआ करती हैं कि मेरे दोनों भाइयों को भी अल्लाह हिदायत दे और वो भी हमारे साथ लौट आएँ। हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर है। हम लोग एक साथ रहते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ार रहे हैं।